70 صفحات پر مشتمل آج سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ جس میں انٹر پارٹی الیکشن نہ کروانے پر پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ چھن گیا تھا۔ اصل کہانی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ 70 صفحات کے اس فیصلے میں تمام تر بوجھ اس بینچ پر ڈال دیا گیا ہے جس بینچ کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے بھی معاملہ الجھایا۔ اس کو صرف تشریح اتنی ہی کرنی چاہیے تھی تاکہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان متاثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ ان کے پارٹی امیدواروں پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگا سکتے۔ آج کے 70 صفحات کے فیصلے میں تمام کا تمام بوجھ قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے پر ڈالا گیا ہے، اس بینچ پر ڈالا گیا ہے جس کے اندر وضاحت نہیں کی گئی تھی۔ اس میں انتخابات سے لے کر مخصوص نشستوں کی ایلوکیشن تک کے تمام معاملات کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے 12 جولائی کے مختصر فیصلے میں ہی اڑا دیا گیا تھا، تاہم اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس فیصلے کو اڑانے کی وجوہات کیا بنی ہیں۔ فیصلے میں تحریر کیا گیا کہ پارٹی سمبل نہ دینا بھی زیادتی تھی اور ان کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کرنا بھی زیادتی تھی، اور جب وہ انتخاب جیت کر اسمبلی کے اندر آئے تو انہیں سنی اطاعت کونسل کا ممبر تصور کرنا بھی زیادتی تھی۔ پھر مخصوص نشستوں کا دوسری جماعتوں کے درمیان بٹ جانا بھی زیادتی تھی۔ زیادتیوں کے طویل سلسلے میں انہوں نے تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اسے سامنے لانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور آخر میں یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی اگرچہ ان کے سامنے درخواست گزار نہیں تھی تو پی ٹی آئی کو ریلیف کیوں ملی، اس پر بھی ایک پورا پیراگراف ہے جس میں انہوں نے وضاحت دی ہے کہ کمال کام تو یہ کیا گیا ہے کہ جو چیزیں تحریک انصاف کی جانب سے کم سننے میں ملتی تھی انہیں بھی بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ فیصلے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں آپ کو تشریحات کی بھرمار ملے گی، اس میں آپ کو غیر معمولی چیزیں بھی ملیں گی۔ مثلاً اس میں مرحوم جسٹس نسیم حسن شاہ کو بھی کوٹ کیا گیا ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ اپنی تمام تر خصوصیات کے باوجود بہت بڑا اور معتبر نام نہیں، یہ کوئی معتبر نام نہیں گردانے جاتے، بلکہ ان کے ماتھے پر تو ایک کلنک کا ٹیکا لگا ہوا ہے۔ وہ کلنک کا ٹیکا کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ ان کی ایڈوائس پر ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ جب ان کی ایڈوائس پر ہوا، ان کو بھی اس تفصیلی فیصلے میں کوٹ کیا گیا ہے اس معاملے پر کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا مستقبل یا ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک حیران کن چیز ملے گی کہ جو 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے ان جج صاحبان کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، ان میں جناب جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے ڈائسینڈنگ نوٹ لکھے ہیں۔ ڈائسینڈنگ نوٹ ہوتا ہے اختلافی نوٹ اسے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے یہ جج صاحبان کے منصب سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پھر فیصلے میں ان اختلافی نوٹس کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ اختلافی نوٹ دراصل جج صاحبان کی اپنی رائے ہوتا ہے، آپ کسی کو بھی زبردستی اس کی رائے سے نہیں روک سکتے۔ تو یہ آج کا جو 70 صفحات کا فیصلہ ہے یہ سراسر پی ٹی آئی کا وہ بیانیہ ہے جو عمران خان اپناتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قانونی اور جو آئینی حیثیت ہوتی ہے ایک فیصلے کی اس سے بالکل انحراف کیا گیا ہے۔ ہم جو چیز ہم نے نوٹ کی ہے یا جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مکمل طور پر ایک بائس اور ون سائیڈڈ فیصلہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ 6 جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے میں انہوں نے بالکل عمران خان اور پی ٹی آئی کا وہ بیانیہ بیان کیا ہے جسے کسی بھی طور پر کوئی عدالتی یا قانونی فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو آج کی جو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہاں پر الیکشن کمیشن کو بھی فورس کیا گیا ہے کہ وہ فی الفور اس فیصلے پر عمل درآمد کریں، بصورت دیگر انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس سلسلے میں اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک اجلاس جاری ہے جس میں
جو لا ڈویژن ہے، لا ڈویژن کے اہم ترین رکن اس میں موجود ہیں، اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور یہ تمام صورتحال جو ہے اس وقت یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کے جو 8 رکنی بینچ تھا، اس 8 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد جو اجلاس ہے وہ جاری ہے، اور حکومت اس سے قبل بھی مطلب یہ کہ جو 12 جولائی والا جو معاملہ تھا اس کے اوپر ابھی تک معاملات جوں کے توں ہیں، تاہم اس پر کسی بھی صورت حکومت عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن پر انگلی اٹھائی گئی ہے، جو الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کو بالکل ہی تقریباً اس فیصلے کے اندر اسے جو ہے بالکل متنازع بنا دیا گیا ہے۔ تو اس آپ کو یہ تھوڑا سا بریفلی یہ بتاتے چلیں کہ اس فیصلے کے بعد اگر اس فیصلے پر عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کی تمام اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی قومی اسمبلی اور ایوان صدر بھی خالی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس قسم کا بیانیہ بنایا گیا ہے، اس قسم کے جو ہے وہ اس میں ایک فیصلہ جو دیا گیا ہے وہ انتہائی باعث ہے۔ تو کم از کم جو 2 ججوں نے اسے باعث قرار دیا ہے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اس فیصلے کو بالکل ہی جو ہے ججوں کے منصب کے منافی قرار دیا گیا ہے اس فیصلے کو۔ تو یہ آج تک کی جو تازہ ترین جو آج کی صورتحال تھی اس پر ہم نے آپ کو بریفلی بتایا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا ہے اس میں یہ کیا صورتحال تھی۔ جس وقت یہ 12 جولائی والا معاملہ جو پچھلے ہفتے جو آیا ہے، اپنا مختصر فیصلہ جو انہی جج صاحبان کی طرف سے آیا، تو اس فیصلے کا بھی مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک فیصلہ جاری کیا گیا تھا جو 12 جولائی کے فیصلے میں، اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں، الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے، ذمہ داری پوری کرنے میں ناکامی اور انکار کی صورت میں قانونی نتائج ہو سکتے ہیں۔ نشست اس سیاسی جماعت کی تصور کی جائے گی جس کا سرٹیفکیٹ آیا ہے۔ حکم ہے، حکم پر پوری طرح عمل درآمد ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن جو ہیلے بہانوں سے کام لے رہا ہے، یہ ہیلے بہانے الیکشن کمیشن کے لیے سخت ایکشن کا باعث ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ بیرسٹر گور علی خان کو تسلیم کیا گیا، یعنی انہیں پارٹی چیئرمین تسلیم کیا گیا، اور عمر ایوب کو اس میں جنرل سیکرٹری تسلیم کیا گیا۔ اب الیکشن کمیشن کو فوری طور پر اس حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ فوری سے مراد یہ تھا کہ ہفتے کو الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تاہم ہفتے کو چھٹی تھی، یہ کام چھٹی والے دن تو نہیں ہو سکتا، تو سوموار کو بھی یہ کام نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے پھر لا ڈویژن سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن ایکٹ میں ترمیم جو کی گئی ہے کی روشنی میں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ تاہم انہوں نے آج پھر سوموار ہے، آج 8 دن سے زائد یعنی 10 دن ہو گئے ہیں، تو اس فیصلے پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ناممکن تھا۔ تو چونکہ باعث فیصلہ تھا، پہلے سے ہی سب کو معلوم تھا، پھر درمیان میں یہ تمام فیصلہ کچھ یوٹیوبرز نے لیک بھی کر دیا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ سورس بتایا گیا تھا کہ نوک پلک درست کرنے والے جو لوگ ہیں، فیصلے کی نوک پلک کس نے درست کی ہے اور کیسے یہ ہوا ہے۔ تو اس صورت میں یہ تمام چیزیں جو آج فیصلے میں بتائی گئی ہیں یہ اس سے پہلے ہی لیک ہو چکی تھی۔ تو یہ تمام صورتحال آج کی تھی۔ تو اس پر حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ بھی اب دیکھنا باقی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس پہ کیا رسپانس آتا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا احکامات جاری کرتا ہے، یہ فی الوقت دیکھنے کی بات ہے۔ تاہم اس وقت تک جو ہمارے پاس معلومات تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی ہیں، فی الوقت اتنا ہی۔